اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ سمجھتے ہیں مقولہ ہے. ہم بھی یہی سمجھتے تھے بچپن میں کہ یہ کوئی مقولہ ہے. بات تو صحیح ہے لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ حدیث ہے. یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں، عوام الناس میں یہ محاورہ مقولہ چلتا ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. مگر ہمیں بعد میں پتہ لگا یہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے. کوئی صحیح بات کو حدیث نہیں کہہ سکتے، صحیح بات ایک تجربے کی بھی ہوتی ہے. حدیث کہنا کہ شرائط ہیں، کسی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہو. اچھا، تو جب نظر جو ہے نا، نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مستند کہ النظر حق، نظر حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے، یعنی صحیح بات ہے، نظر لگتی ہے. اور ایک حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ ایک اونٹ کو ہانڈی میں بند کر سکتی ہے. پتہ؟ نظر ایسی چیز ہے کہ ایک اونٹ کو ہانڈی میں بند کر سکتی ہے. مطلب یہ کہ اونٹ کو نظر لگے گی، اونٹ مر جائے گا. اور مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی حلال جانور مرنے لگتا ہے تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں تاکہ اس کا گوشت ضائع نہ ہو. اس کو حلال کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہانڈی میں پکا کے کھایا جاتا ہے. تو یہ مراد ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورا اونٹ جو ہے نا ہانڈی کے اندر آ جائے گا فزیکلی. ہر چیز کی ایک تشریح ہوتی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ ہانڈی میں بند کر دیتی ہے اونٹ کو. مراد کیا ہے اس کی؟ وہ جو میں نے آپ کو بتائی. تو نظر بہت خطرناک چیز ہے، نظر کی تعریف ہے. نظر ایک سبجیکٹ ہے بہت وسیع. نظر لگنے سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے، نظر لگنے سے نقصان ہو سکتا ہے، نظر لگنے سے چلتا ہوا کام رک سکتا ہے، نظر لگنے سے آدمی کے حالات اچھے سے برے ہو جاتے ہیں. نظر کی قسمیں ہیں، نظر کی قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر لگتی کب ہے، نظر لگتی کیوں ہے، نظر کس کو لگتی ہے، نظر کس کی لگتی ہے. یہ 4 الگ الگ سوال ہیں جن کے الگ الگ مفصل جواب ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ہمارا عملیات کا ٹاپک ہے. نظر کے کئی معنی ہوتے ہیں. نظر کسی چیز کو، کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کو بھی کہتے ہیں. یہ میں یہ چیز آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، آپ کی خاطر کر رہا ہوں کہ میں کام، ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا، شعراء کہتے ہیں کہ میں ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈیکیٹ کرنا. ایک میں آپ کو شعر ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ نظر اور ہے. یہ ہدیے تحفے کے معنی میں آتی ہے، خراج تحسین کے معنی میں آتی ہے، یہ تعریف کے معنی میں آتی ہے. اور ایک نظر ہے منت، کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے خیرات دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نفل نماز پڑھوں گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ منت. یہ نظر کی ایک اور قسم ہے منت. اور ایک وہ نظر ہے جو ہم نے سب سے پہلے بیان کی کہ جس سے نقصان ہوتا ہے، جس سے نقصان ہو جاتا ہے. جیسے ابھی بتایا، کس نے بتایا کہ موبائل ٹوٹ گیا، تو یہ بات ایسا ہو سکتا ہے.
نظر رکاوٹ ڈالتی ہے۔ پھر نظر کا علاج ہے، تو یہ نظر کی ایک اور قسم ہے۔ نظر اتارنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بتائے ہیں نظر کے، کہ نظر ہو جائے تو سورہ کوثر پڑھ لو، نظر ہو جائے سورہ عادیات پڑھ لو، نظر ہو جائے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، ایک روایت میں آتا ہے کہ نظر ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور نظر کی حدیث میں بھی کچھ دعائیں آتی ہیں۔ بعض لوگوں کو بار بار نظر لگتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر بہت لگتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر بہت لگتی ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر بہت لگتی ہے دوسروں کی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نظر بہت لگتی ہے دوسروں کو، دو مختلف باتیں۔ نظر ہوتی کیا ہے؟ نظر ہوتی کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے نظر؟ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیز ہے کہ کھڑی کھڑی جانور دھڑ سے گر پڑتا، کھڑا کھڑا آدمی دھڑ سے گر جاتا اور مر جاتا یا بیمار ہو جاتا۔ نظر ہے کیا چیز؟ نظر لگنے کی وجہ سے بچے ضد کرتے ہیں، بات صحیح ہے۔ بچوں کو نظر، چونکہ نظر لگنے سے آدمی کا نظام جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن مزاج میں، غصہ ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تو ضد کرتا ہے بچہ، بڑے بھی، یہ بات ہے صحیح۔ نظر معلوم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ نظر بندے کو ہے کہ نہیں ہے، میڈیکلی مسئلہ ہے یا اس پر نظر ہے، تو یہ ایک فن ہے، نظر معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ سب ہم نے سیکھا ہے استادوں سے۔ نظر اتارنا ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، نظر لگانا ہر آدمی کے بس کا کام ہے۔ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، لیکن نظر اتارنا ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، کہ الگ فن ہے، وہ طریقہ ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر ولی خان صاحب فرماتے ہیں کہ بعضوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، بعضوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، بار بار نظر لگتی ہے، تو بری بات۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مجرب ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، یہ تجربہ ہے، تجربات صحیح ہوتے ہیں اور غلط تجربات غلط ہوتے ہیں۔ تو جس شخص کو بار بار نظر لگتی ہو، بہت زیادہ نظر لگتی ہو، تو ان نے اپنے مجربات سے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ ہو، اس عورت سے نظر اتاروائی جائے، اس کی، جس کو بار بار نظر لگتی ہے، وہ اپنی نظر ایک بیوہ عورت سے اتروائے جس کا شوہر نہ ہو۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ بعض بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، تو ہمارے استاد علم کے بہت بڑے امام تھے، قرآن و سنت کے ماہر تھے، بڑا علم تھا ان کے پاس، 3 لاکھ علماء شاگرد ہیں ان کے، 3 لاکھ علماء شاگرد ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ علماء کو بخاری، قرآن کی تفسیر، بخاری، ترمذی، ہدایہ پڑھائی ہے انہوں نے، 40 سال تقریباً، 40-45 سال۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بچے کو یا کسی کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے، تو وہ کالے اور سفید رنگ کی ٹوپی پہنے، کالے اور سفید رنگ کی ٹوپی پہنے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، مگر یہ مجربات ہیں، جیسے ڈاکٹروں کے تجربات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جو بات کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو دوا دیتا ہے، جو اس کا طریقہ علاج ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث میں لکھا ہے؟ وہ مجربات سے۔ ایک آدمی ڈسپرین کھاتا ہے، پیراسیٹامول کھاتا ہے، گولیاں کھاتا ہے،
درد کے لیے، علاج کے لیے کسی بھی قسم کی، تو اگر آدمی یہ اڑ جائے، ایک کم علم آدمی، کہ مجھے حدیث سے ثابت کرو ڈسپرین، پیراسٹامول، ایمپیکلاکس وغیرہ وغیرہ تو میں کھاؤں گا، نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ اس فن کے ماہر کے تجربات کے تابع ہوتی ہیں یہ چیز۔ اس فن کا ماہر کہہ دے گا آپ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کچھ نظر کے متعلق میں نے کہی۔ نظر کی قسمیں، نظر کا علاج، نظر کس کو لگتی ہے، کس کی لگتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کی تعریف کرو، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا لباس پہنا ہے، آپ کا موبائل بڑا اچھا ہے، کوئی بھی نعمت اس کے پاس دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب کسی کے پاس اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ کہہ دو۔ آیان والی بات کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے چاہنے سے فائدہ اور نقصان ہے، تو کہہ دو اس کو ماشاءاللہ، یعنی اللہ کے چاہنے سے۔ ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ایسا ہے، مطلب یہ بچہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، یعنی یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے خوبصورتی آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی بات دیکھو، کوئی اچھا کام دیکھو، کوئی اچھی بات دیکھو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دو، اور کوئی بری بات دیکھو، غلطی دیکھو، کوتاہی دیکھو تو اس کو اپنی طرف منسوب کرو، چونکہ اللہ غلطی سے، برائیوں سے پاک ہے۔ برائی ہم کرتے ہیں، غلطی ہم سے ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ لا تظلم نفس علی شیء، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، آخری پہلے سپارے کے آخری صفحے پہ یہ آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ تم اٹھا نہ سکو۔ شریعت کا جو بنیادی اصول ہے اس کا ایک ہی اصول ہے، پوری شریعت ایک اصول پہ بنی ہے، پورا قرآن ایک اصول کے اوپر ہے، پورے اسلام کی بنیاد ایک چیز ہے، کیا کیا؟ میرے ساتھ بولے، ما لا یطاق، ما لا یطاق۔ کتنا مشکل لگ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ما لا یطاق، اس اصول پر پوری شریعت ہے، پورا قرآن کی بنیاد ہے، پورے اسلام کی بنیاد ہے، ہر فقہ کی بنیاد ہے، ہمارے دین و مذہب کی بنیاد اس اصول پر ہے، ما لا یطاق۔ اس کی دلیل میں نے آپ کو 3 آیتیں بتائیں قرآن کی، لا تظلم نفس علی شیء ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کی دلیل ایک اور آیت بھی ہے، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اللہ وہی کچھ دیتا ہے جو اس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش وہ کتنی کر سکتا ہے جتنی اس میں طاقت ہے، اس سے زیادہ تو کوشش نہیں کر سکتا۔ ایک بچے میں جتنی طاقت ہے وہ اتنی بوجھ اٹھا سکتا ہے نا، کوئی پتھر، کوئی چیز، کوئی سامان۔ تو ما لا یطاق کتنا مشکل لفظ ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو آسان ہے۔ مشکل الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں نا، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ پہلیوں کی طرح ہوتے ہیں، کہ آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم تو بہت مشکل پہلی ہے، اور جواب معلوم ہے، میں ایک پہلی پوچھتا ہوں اس کا جواب جس کو معلوم ہے اس کے لیے آسان ہے، اور جس کو معلوم نہیں ہے وہ گھنٹوں سوچتا رہے گا۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، مشکل الفاظ سے گھبرانا نہیں چاہیے، پوچھ لیں کہ اس کا کیا مطلب۔ ما لا یطاق بہت آسان چیز ہے، میں نے عربی میں کہا ہے، ایک بنیادی قاعدہ ہے شریعت کا کہ جتنی طاقت کو انسان کی طاقت، اختیار
کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے حکم دیا ہے۔ معصوم بچوں پہ، چھوٹے بچوں پہ نماز نہیں ہے، عورتوں پہ جماعت کی نماز نہیں ہے کیونکہ ان کو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں پر روزہ نہیں ہے، بیمار پر روزہ نہیں ہے، بیمار پر روزہ نہیں ہے، نماز فرض ہے، ہٹا کھٹا ہے، صحت مند ہے، جوان ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، نماز فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اب باہر آندھی ہے، طوفان ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، جماعت سے نماز چھوڑ سکتا ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اتنی مشقت شریعت نے نہیں ڈالی۔ نماز فرض ہے، بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، مالا یطاق، طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا اللہ۔ یہ چھوٹے بچے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نماز قرآن بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کو وضو ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے وضو کرنا واجب ہے، ورنہ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن معصوم بچہ قرآن پڑھ رہا، اما پارا تبارک الذی قد سمع اللہ، یا شروع کے پارے پڑھ رہا ہے، قرآن لے کے آتا جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا، 9 سال، 6 سال کا، تو اس کا ہاتھ منہ دھونا ہی وضو ہے، شریعت کہتی ہے۔ شریعت نے کہا ہے ان بچوں کا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ ہاتھ منہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیا، منہ دھو لیا، یہی وضو ہے ان کا، مالا یطاق، مالا یطاق۔ بچوں کو سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا وضو، ٹھیک ہے، مگر وضو کے پابند نہیں ہے۔ جو چھوٹے معصوم بچے ہیں جب ان کو نماز پڑھانا شروع کریں گے تو پوری نماز نہیں پڑھائیں گے، پوری نماز پڑھانے کا حکم نہیں ہے، صرف فرض پڑھیں گے۔ کیوں؟ مالا یطاق، ان کی طاقت سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، ابھی اسلام لایا ہے، مسلمان ہوا ہے، وہ بندہ جو ابھی مسلمان ہوا ہے، نامسلم ہے، اس پہ ساری نمازیں نہیں ہیں، وہ صرف فرض پڑھے گا بچوں کی طرح۔ کیوں؟ مالا یطاق، چونکہ اس کی طاقت سے زیادہ ہے۔ ہاں، وہ اگر اپنے شوق میں پڑھنا چاہے، اپنے شوق میں پڑھنا چاہے کہ میں پڑھوں گا، اس کا دل چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ کہہ نہیں امی میں پوری نماز پڑھوں گا، نہیں ابو میں پوری نماز پڑھوں گا، تو پڑھ لے، مگر نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے اس پر، صرف وہ فرض پڑھ لے۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے، کیوں؟ کہ مالا یطاق، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ۔ ہم آپ کو سبق دیتے ہیں، آپ آتے ہیں سبق سناتے ہیں، سبق لیتے ہیں، ہم آپ کو کتنا سبق دیتے ہیں؟ آپ کی استعداد کو دیکھ کے دیتے ہیں، جتنی آپ میں طاقت ہے، ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں مالا یطاق۔ آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیت، آپ کا یاد کرنے کا اسٹیمنا، اس کو سامنے رکھ کے آپ کو سبق دیتے ہیں۔ کوئی بچہ 1 لفظ سبق لیتا ہے، کوئی 2 لفظ لیتا ہے، کوئی بچہ 1 لائن لیتا ہے، کوئی بچہ 2 لائن لیتا ہے، کوئی بچہ 1 رکوع لیتا ہے، کوئی بچہ 2 رکوع لیتا ہے، کوئی بچہ بیٹھ کے سناتا رہتا ہے، آدھا پارا سنا دیا، پاؤ پارا سنا دیا، 1 سپارہ سنا دیا، پڑھنا آ گیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ دنیا کے اندر بھی یہی اصول ہے، مالا یطاق، طاقت کو دیکھ کے حکم لگایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ کس کس کو سمجھ میں آئی؟ تھوڑی بہت سمجھ میں آئی؟ مالا یطاق سمجھ میں آیا؟ جی کہ بس جتنی طاقت ہے اتنی ذمہ داری آپ کو دی جائے گی۔ ہماری چونکہ مالا یطاق یہ عقل کا اصول ہے، اصل میں عقل یہی کہتی ہے، عقل اس سے زیادہ کو قبول نہیں کرتی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ مالا یطاق، طاقت کے مطابق حکم دو۔ میں بازار بھیجوں بچے کو میں بازار سے کوئی چیز منگانی ہے تو میں اس کو نہیں بھیجوں گا، بچے کو اس کو نہیں بھیجوں گا، اس کو نہیں بھیجوں گا، میں ایک سمجھدار بچے کو بھیجوں گا، ہے؟ عقل کہتی ہے نا۔ اگر میں کہتا ہوں 1 کلو چینی لاؤ، 10 کلو آٹا لاؤ، 1 کلو ساری دالیں لے کے آؤ، پتی لاؤ، چینی لاؤ، یہ لاؤ، اور میں کہتا ہوں عبدالرحمن آپ لے کے آئیے، تو آپ سب ہنسنے لگیں گے نا، نہیں ہنسیں گے؟ اتنا سا بچہ ایک تو یاد کیسے رکھے گا، پھر وہ اس کے لیے اتنے ہزاروں روپے سنبھالے گا کیسے؟
تو یہ کیا ہے؟ خلاف عقل ہے. میں سمجھدار بچہ ڈھونڈوں گا، آیان کو بھیجوں گا، آیان عباسی صاحب کو بھیجوں گا، محمد کو بھیجوں گا، لڑکیوں کو نہیں بھیجوں گا. لڑکیوں کا کام گھر میں ہے. لڑکیوں پہ ذمہ داری شریعت نے کم رکھی ہے نا. جمعے کی نماز نہیں ہے خواتین پر، جمعے کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے. اپنے شوق سے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا. کیوں؟ مال آیا طاق، ان کی طاقت سے زیادہ ہے. چونکہ عورتوں کی گھر کی ذمہ داری ہے، شوہر کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، بھائی بہنوں کو دیکھنا ہے، روٹی ہانڈی کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، گھر کی صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. عورت کو ہاف بیٹر کہتے ہیں، خواتین کو ہاف بیٹر کہتے ہیں. سن رہے؟ خواتین کو ہاف بیٹر کہتے ہیں. ہاف بیٹر کیا مطلب؟ بٹر نہیں، مکھن نہیں، بیٹر. اس کا ہم کہتے ہیں، ہم اردو والے اس کو کہتے ہیں نصف بہتر. نصف بہتر، نصف بہتر کیوں کہتے ہیں؟ ابتدائے عشق میں یوں ہوا ہے دل خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ جل جائے کباب آدھا. دلاور فگار نے کہا ہوا ہے ابتدائے عشق میں یوں دل خراب آدھا جیسے سیخ پہ جل جائے کباب آدھا. مجھے شک ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، وہ جب بھی الٹتا ہے نقاب آدھا. جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے کھینچ ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. اور یوں تو عورت کو نصف بہتر بھی کہتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شوہر ہے خراب آدھا؟ یوں تو عورت کو نصف بیٹر بھی کہتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شوہر ہے خراب آدھا؟ بہت بڑے شاعر تھے یہ مزاحیہ، مجھے بہت پسند ہے. دلاور فگار صاحب ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے، بہت زبردست آدمی تھے. بڑی کتابیں ان کی، خدا جھوٹ نہ بلوائے، کہا سنا معاف، یہ سب کتابیں مجھے ایک زمانے میں زبانی یاد تھیں. دبویا مجھ کو ابا نے، نہ وہ ہوتے نہ میں ہوتا، میرے ابا جھول نکلے شاخ پہ حالات کی. تو عورت کمزور ہوتی ہے. عورت کو اللہ نے، ویسے تو سب انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، قرآن کی آیت ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضعیفا، اور ہم نے انسان کو کمزور خلقت پر پیدا کیا ہے. ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. اب مرد عورت سے طاقتور ہے لیکن پھر بھی کمزور ہے. ایک کام کے لیے ایک اکیلے آدمی نہیں ہے، 2 آدمی چاہیے. ایک کام کے لیے 10 آدمی چاہیے، ایک کام کے لیے 50، ایک کام کے لیے 100، ایک کام کے لیے ہزاروں. اب ایک فیکٹری کو چلانے کے لیے ہزاروں آدمی چاہیے، ایک مکان بنانے کے لیے درجنوں آدمی چاہیے، ایک بلڈنگ بنانے کے لیے سینکڑوں آدمی چاہیے، اور خالی ایک دیوار کی چنائی کرنے کے لیے ایک ہی آدمی کافی ہے. یہ عقل کے تقاضے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنی بھی دنیا چل رہی ہے اس میں بھی یہی مالا یطاق کا اصول ہے. طاقت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، طاقت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، اور صلاحیت کے مطابق اس کو مزدوری اور اجرت دی جاتی ہے. مزدور کی اجرت کم ہے، مستری کی اجرت زیادہ ہے، ٹھیکیدار کی اس سے زیادہ ہے، انجینئر کی، سول انجینئر اس کی اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک چپراسی ہے، اس کی تنخواہ کے مقابلے میں اس کے افسر کی تنخواہ زیادہ ہے، اور جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈائریکٹر، جی ایم، جنرل مینیجر، اس کی سب سے زیادہ ہے. تو اجرت صلاحیت کے مطابق، معاوضہ صلاحیت کے مطابق، اور ذمہ داری طاقت کے مطابق. اس اصول کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. ہر آدمی کا مقام ہے. شاگرد کا الگ مقام ہے، استاد کا الگ مقام ہے، بچوں کا الگ مقام ہے، ماں باپ کا الگ مقام ہے، حاکم کا الگ مقام ہے، محکوم کا الگ مقام ہے. مگر کوئی بے اہم، بے حیثیت کوئی نہیں ہے، حقیر کوئی نہیں ہے، ذلیل کوئی نہیں ہے.
یہ فلسفہ غلط ہے. بڑا مکان بڑا آدمی، چھوٹا مکان چھوٹا آدمی، بڑی تنخواہ بڑا آدمی، چھوٹی تنخواہ چھوٹا آدمی، کم تنخواہ چھوٹا آدمی، زیادہ تنخواہ بڑا آدمی، بڑی گاڑی بڑا آدمی، بڑا مکان بڑا آدمی، چھوٹی گاڑی چھوٹا آدمی، چھوٹا مکان نہ. یہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آدمی کی اپنی حیثیت ہے. اس معاشرے میں ہم ڈاکٹر کی، انجینئر کی تو عزت کر رہے ہیں، ہم موچی، نائی، قصائی، سبزی والے کی اتنی نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے یہاں سب برابر ہیں. اللہ کے یہاں فرق تقوی اور پرہیزگاری سے پیدا ہوتا ہے. جس طرح اس معاشرے کو ایک ڈاکٹر، انجینئر کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح اس معاشرے کو ایک موچی، نائی، قصائی، جمعدار کی بھی ضرورت ہے. وہ بھی بیکار نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کا نالی خراب ہو جائے، ایک ڈاکٹر صاحب کا پرابلم آ جائے تو وہ جمعدار کو ڈھونڈیں گے. اس کی ضرورت پڑ گئی نا. ایک لکھ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اس کا جوتا پھٹ گیا، اس کو جوتے پہ پالش کرانی ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ کون چاہیے اس کو؟ موچی چاہیے. ایک بہت بڑا آدمی ہے، بہت پیسے والا آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت افسر آدمی ہے، لیکن اگر اس کو کپڑے سلوانے ہیں تو کیا چاہیے اس کو؟ درزی چاہیے. سب کی اہمیت ہے اپنی اپنی جگہ. اسی لیے اسلام کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے ہیں سب قابل عزت ہے. ایک سیلف رسپیکٹ ہے. اس کی اپنی پرسنل عزت کرنا ضروری ہے. کسی کو آپ حقیر نہ سمجھیں اس کے کام کی وجہ سے. کام چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا آدمی کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جوتا پھٹ جاتا تھا تو آپ اپنے جوتے خود گانٹتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پھٹ جاتا تھا تو آپ سوئی دھاگے سے اپنا پیبند خود لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی جھاڑو دے دیتے تھے، برتن دھلواتے تھے، اپنی زوجات امہات المومنین جو تھیں رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. جھاڑو پوچھا برتن گھر میں جب ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درس دے رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک خاتون آئیں بوڑھی اور کہنے لگیں کہ میں نے یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ سامان خریدا ہے، وہ ہو گیا ہے زیادہ، تو وہ وہاں رکھا ہوا ہے بازار میں فلاں جگہ پہ، تو کوئی آدمی مجھے بھیج دیں جو یہ میرے گھر تک پہنچا دے. میرا گھر ہے دور آبادی سے. تو آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان، زید بن حارث، نہ، اتنے سارے صحابہ تھے، آپ خود کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا میں چلتا ہوں، میں چھوڑ کے آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابی کہتے رہے گئے حضرت میں جاتا ہوں، حضرت مجھے حکم دیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اس کا سامان اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور اس کے گھر چھوڑ کے واپس آ گئے. کوئی عزت میں فرق نہیں آتا. آپ محلے میں کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، سامان اٹھا کے پہنچا دیں، کوئی ایڈریس پوچھ رہا ہے ایڈریس پہ پہنچا دیں اس کو. یہ سب اجر و ثواب کے کام ہیں. اور اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اس سے چھوٹا نہیں ہوتا. میں اپنے گھر کے باتھ روم خود صاف کرتا ہوں، باتھ روم دھو دیتا ہوں، میرا گھر ہے. کسی اور کا میں ڈیرے پہ جاتا ہوں، کئی دفعہ میں نے ڈیرے کا باتھ روم دھو دیا. لوگ آ رہے جا رہے استعمال کرتے ہیں لوگوں، تو وہاں لوگوں کی توجہ نہیں ہے اتنی، تو میں دھو دیتا ہوں. کئی میرے شاگرد منع بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب بڑے استاد، ماں باپ، معاشرے کے بڑے لوگ جب کچھ چھوٹے چھوٹے کام کر کے دکھائیں گے تو لوگوں کو ہمت ہوگی نا، ان کی تربیت ہوگی. کیا سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. بکریاں چرانا کتنا حقیر کام سمجھا جاتا ہے، چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اب بکری چرانے والا چرواہا، اس کی معاشرے میں کیا عزت ہے، حالانکہ وہ نبیوں کا کام کر رہا ہے، وہ نبیوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا. مگر ہم کیا ہے، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے. اسلام کہتا ہے اس میں شرم کی بات نہیں ہے.
جو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اللہ اس کو بڑی بڑی عزتیں دیتا ہے، پتہ ہے آپ کو، معلوم ہے؟ جو لوگ چھوٹے کام کرتے ہیں، اب بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے جمی کارٹر امریکہ کا صدر تھا بھٹو کے زمانے میں، جمی کارٹر امریکہ کا صدر تھا، اور جب وہ ریٹائر ہو گیا تو اپنے مونگ پھلی کے کھیت میں کام کرتا تھا، اس کا مونگ پھلی کا کھیت تھا، اس میں وہ کام کرتا تھا کسانوں کے ساتھ مل کے۔ چرچل جس نے دوسری جنگ عظیم جیتی، برطانیہ کا وزیر اعظم چرچل، جب وہ ریٹائر ہو گیا، الیکشن ہار گیا، وزیر اعظم نہیں بنا، تو اس نے سیاست چھوڑ دی۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ گھر کے کام کاج کرتا تھا، چھوٹی موٹی جاب کرتا تھا، اور یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا، ویل چیئر پہ آ گیا وہ، تو اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے۔ جو ہمارے یہاں چھوٹے موٹے لوگ بھی سیاست میں لگے ہوئے ہیں نا، وہ بھی لکھ پتی ہیں، ان کے دن بدل جاتے ہیں کچھ دنوں بعد، چونکہ دیانتداری نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، فرانس میں یہ اپنے طور پہ خاندانی پیسہ ہو تو ہو، ورنہ وہ لوگ سیاست کی وجہ سے کروڑپتی لکھپتی نہیں بنتے۔ بڑے بڑے افسر دو دو کمرے کے فلیٹ میں رہتے ہیں، اور امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے ملازم رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں، چونکہ ان کے تنخواہیں بہت ہیں۔ ملازم کی تنخواہ جو ہے نا، اس کے لیے قانون ہے، اتنی تنخواہ اس کو دینی ہے، ورنہ حکومت آپ کو پکڑ لے گی۔ بے نظیر کا میں انٹرویو، ایک دن جیو کے ساتھ ایک پروگرام آتا ہے سہیل وڑائچ کا، تو وہ بے نظیر کا انٹرویو کر رہا تھا میں لندن جا کے، مشرف نے اس کو جلاوطن کیا ہوا تھا بے نظیر کو، تو اس نے اس کا انٹرویو لیا وہاں لندن جا کے۔ سہیل وڑائچ جیو کے ایک صحافی ہیں بڑے مشہور، تو وہ بے نظیر بتانے لگی میں اپنے سارے کام خود کرتی، گھر میں ڈرائیور نہیں ہے، حالانکہ یہاں وہ ارب پتی ہیں، کروڑپتی ہیں، ان کی اتنی زمین ہے، صبح گاڑی چلتی ہے، شام کو جا کے نکلتی ہے ان کی زمینوں سے ٹرین، سارا دن ٹرین چلتی ہے تو شام میں جا کے زمین ختم ہوتی ہے، اتنی زمین ہے، سینکڑوں نوکر ہیں ان کے، مگر وہاں پر ڈرائیور نہیں ہے، کہہ رہی ہیں، یعنی کہ حقوق ان کے اتنے ہیں کہ ہم دے نہیں سکتے۔ کہتی ہے میں خود بچوں کو چھوڑنے جاتی ہوں، اسکول پھر لاتی ہوں، پھر ٹیوشن چھوڑتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی نہیں ہوتی، ایک ہی گاڑی رکھی ہوئی ہے میں نے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زرداری صاحب لے کے چلے جاتے ہیں گاڑی، تو پھر میں ٹیکسی میں جاتی ہوں چھوڑنے، اور کہتی ہے کراچی کے اندر تو محل کے پانی نہیں پیتے، اتنے نوکر چاکر ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک نظام ہے، وہاں پہ ایک نظام ہے، وہاں کا جمعدار ہے نا، وہ آپ کے بڑے سے بڑے افسر سے زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ کام میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، عزت خراب نہیں ہوتی، کسی کام کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے یہاں کی یہ کام ہے نا، یہ قصائی ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ افسر صاحب ہیں، یہ راجہ صاحب ہیں، یہ کونسلر صاحب ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے ان کو۔ جب نبی بکریاں چرا سکتا ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کیا سمجھے؟ کسی کام میں آر نہ سمجھیں کہ میں یہ کام کیوں کروں، میری عزت خراب ہوگی۔ یہ گورے جو ہے نا اس کام میں ہم سے آگے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے، ان کے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ان کے ایک آدمی کی رسپیکٹ ہے۔ جمعدار بھی آ رہا ہے نا کچرا اٹھانے، اس سے تو کر کے بات نہیں کر سکتے، ہوئے یہ کچرا اٹھا نا، وہ اس کو ادب سے کہیں گے پلیز یہ کچرا اٹھاؤ۔ پولیس روکے گا نا، آپ نے خلاف ورزی بھی کیا قانون کی، آپ رانگ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے کوئی ٹریفک قانون کے مطابق آپ نے خلاف ورزی کی ہے، تو آپ کو وہ اوئے کر کے بات نہیں کرے گا پولیس والا کا، وہ کہے گا پلیز نیچے آئیے سر، اور آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس کا اتنا فائن بنتا ہے، اور یہ فائن آپ جمع کرائیں، پکڑا دیں۔ ایک میں واقعہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کسی ملک کا صدر تھا، امریکہ یا کینیڈا کا صدر تھا یا وزیر اعظم تھا، تو اس نے جب سگنل رکا نا، ریڈ ہو گئی نا بتی، تو وہ جو لائن ہے نا جہاں سے گاڑی آگے نہیں جانی چاہیے ریڈ لائٹ جلنے کے بعد، تو اس نے گاڑی تھوڑی سی روکتے روکتے اس کی گاڑی اس لائن پر چڑھ گئے، پہیے اگلے دو پہیے اس پہ چڑھ گئے۔ پولیس والا آیا اور اس نے چالان کاٹا، بہت مشہور آدمی بھی، نام میرے ذہن میں ہے، اس نے کاٹ کے پرچی ہاتھ میں لگوا دی کہ آپ کی گاڑی لائن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، لائن پہ کھڑی ہے، آپ نے لائن کراس کی ہے، آپ یہ چالان جمع کرائیں۔
ہماری یہاں پولیس والے کی ہمت ہے وہ کسی کو روکے؟ کسی بڑے آدمی کو، بڑی مہنگی گاڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہے، کالے شیشے چڑھے ہوئے ہیں، پولیس والا اس کو نہیں روکے گا؟ وہاں قانون ہے، وہاں پہ قانون ہے۔ تو یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ قانون بنائے انہوں نے اور اس پہ وہ چلتے ہیں، چھوڑتے نہیں کسی کو۔ اور جب قانون پیسے سے بکنا شروع ہو جائیں اور اس میں چھوٹے بڑے امیر غریب کا لحاظ کرنے لگیں تو پھر وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ متفرق باتیں میں نے آج آپ سے کی ہیں، پہلے نظر کے متعلق، پھر مالا یطاق، سمجھے، احکامات انسان کی طاقت اور قدرت کے مطابق، اور یہ چھوٹے بڑے کام میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ باتیں خالی کہنے کے لیے نہیں ہیں بیٹا، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ بس تقریر کر دیا ہم نے، سن لیا، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اصل بات ہے عمل۔ یہ تو میں نے تھیوری بتائی ہیں ساری، پریکٹیکل آپ کو عملی زندگی میں اس پہ کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔